سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ اب ایک اور تازہ ویڈیو جلالی صاحب کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ جلالی صاحب نے ایک اور حیران کن دعویٰ کر دیا ہے۔ جلالی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مسئلہ منصوصہ میں بھی اجتہاد ہوتا ہے، حالانکہ اہل سنت کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ اجتہاد و قیاس اس امر میں جائز ہے جس میں نص موجود نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب المحصول میں یہ تحریر فرمایا ہے، وَثَالِثُهَا أَنَّ حَدِيثَ مُعَاذٍ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِجْتِهَادُ إِلَّا بَعْدَ فَقْدِ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اجتہاد اس وقت جائز ہے جبکہ مجتہد کتاب و سنت میں حکم نہ پائے۔ امام جساس رازی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الفصول فی الاصول میں یہ تحریر فرمایا ہے، ولا خلاف فی سقوط الاجتہاد مع النص، نص کی موجودگی میں اجتہاد بلا اختلاف غیر معتبر ہے۔ جب سیدہ پاک نے فدق سے حق میراث مانگا تھا تو اس وقت آپ کے سامنے نص قرآنی تھی، پھر اجتہاد کا کیا سوال تھا؟ اگر یہ کہا جائے کہ سیدہ پاک جب فدق مانگ رہی تھی تو خطائے اجتہادی پر تھی، تو گویا یہ کہا جائے گا کہ نص کے ہوتے ہوئے سیدہ طاہرہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اجتہاد کیا تھا اور آپ کے اجتہاد میں خطا بھی واقع ہوئی تھی، حالانکہ نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد کرنا جرم ہے۔ تو مطالبہ فدق میں سیدہ پاک کو مجتہدہ قرار دینے میں بات کہاں سے کہاں تک پہنچے گی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں جن علماء ذوی الاحترام نے یہاں پر اجتہاد کی بات کہی ہے ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی ہے، ورنہ وہ ایسا قول نہ کرتے۔ اور ان حضرات علماء حق کی حق پسندی سے ان پر ہمیں مکمل اعتماد ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ حضرات باحیات ہوتے اور انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی تو بغیر ٹال مٹول کے حب اہل بیت کے جذبے سے مغلوب ہو کر اپنے اجتہاد والے قول سے وہ رجوع فرما لیتے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جلالی صاحب کے کہنے کے مطابق مسئلہ منصوصہ میں بھی اجتہاد ہو سکتا ہے۔ پھر جلالی صاحب نے دلیل میں کسی مجتہد فقیہ کو نہیں بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام کا حوالہ پیش کر دیا کہ انہوں نے منصوص مسئلہ میں اجتہاد کیا تھا۔ آپس میں نصوص معارضہ ہوں اور پھر ان میں اجتہاد چلے، یا جس طرح کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ ایک صریح الدلالہ جب آیت سے ثابت ہے چیز تو پھر اس کے لحاظ سے آگے اجتہاد اسے کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو نص میں ہے، منصوص ہے۔ ایک آیت میں بھی اجتہاد ہو سکتا ہے، جس طرح کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ اب لا تقربا کے اندر اسی منصوص میں، جبکہ آگے کوئی معارض اور دلیل بھی نہیں تھی، اسی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ کیا یہاں پر لا تقربا میں نہی جو ہے وہ تحریمی ہے یا تنزیہی ہے۔ یہ تھے دو آپشن ایک ہی آیت کے اندر۔ اس کو ہمارے اکابر نے اجتہاد لکھا، ایک ہی آیت، مقابلے میں دوسری نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ اب جب رب نے منصوص فرما دیا ہے تو نص کے مقابلے میں کوئی اجتہاد کر رہے ہوں، ایسا بھی نہیں۔ نص کے معنی کے اندر کہ یہ نہی تحریمی ہے یا تنزیہی ہے۔ اہل علم غور فرمائیں کہ جلالی صاحب کا حوالہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے اجتہاد کو پیش کرنا خلط مبحث ہے یا نہیں۔ جلالی صاحب یہ بتائیں کہ یہ کس نے دعویٰ کیا ہے کہ نص محل اجتہاد نہیں بنتی؟ کیا آپ اس کو ثابت کرنے لگے؟
یہ بات تو کتب اصول کا مبتدی طالب علم بھی جانتا ہے کہ مجتہد کے اجتہاد کا محل کبھی نس ہوتی ہے۔ آیت قرآنی ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ نص قرآنی ہے۔ یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اجتہاد سے لفظ قروء سے 3 حیض مراد لیا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قروء سے طہر مراد لیا ہے۔ یعنی امام اعظم کے اجتہاد کے مطابق مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اجتہاد کے مطابق عدت 3 طہر ہے۔ یہاں نص قرآنی میں لفظ قروء سے حیض یا طہر مراد لینے کا مسئلہ اجتہادی ہے، لیکن کیا یہاں یہ کہنا درست ہے کہ مطلقہ عورت کی نفس عدت کا مسئلہ بھی اجتہادی ہے؟ یہاں نص ایک جہت سے محل اجتہاد ہونے کے باوجود نفس عدت کا وجوب منصوص ہے، اجتہادی نہیں ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ کسی مسئلہ شرعیہ کا منصوص ہونا اور ہے، اور کسی نص کا محل اجتہاد ہونا اور ہے۔ مسئلہ منصوصہ میں اجتہاد درست نہیں ہوتا، لیکن بعض نصوص کے معنی میں اجتہاد ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پنجگانہ کی فرضیت بھی نص سے ثابت ہے، اور اوقات صلاۃ کی تعین بھی نص سے ثابت ہے۔ باوجود اس کے 5 نمازوں کی فرضیت کا مسئلہ منصوص ہے، اجتہادی نہیں ہے، لیکن صلاۃ عصر کے وقت کی تعین کا مسئلہ اجتہادی ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک شے کا سایہ 2 مثل ہونے پر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک 1 مثل کے بعد وقت عصر شروع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صلاۃ عصر کا وقت چونکہ نص سے ثابت ہے، اس لیے کیا یہ کہنا درست ہے کہ وقت عصر کی تعین منصوص ہے، پھر بھی اس میں اجتہاد ہوا ہے؟ کیا ایسا کہنا درست ہے؟ ایسا کہنا ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ صلاۃ عصر کے وقت کی تعین منصوص نہیں ہے، مجتہد فی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ وہی نص محل اجتہاد ہو سکتی ہے جو اپنے معنی میں غیر متبین، غیر مفسر، محتمل یا مجمل یا مؤول ہو۔ جلالی صاحب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ فدق کے مطالبہ میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے خطائے اجتہادی ہوئی ہے، تو پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ باپ کے ترکہ میں بیٹی کے حق کا مسئلہ اجتہادی ہے، پھر یہ ثابت کریں کہ سیدہ سے مطالبہ فدق میں خطائے اجتہادی واقع ہوئی ہے۔ جلالی صاحب اپنی بات کو اب تک دلیل سے ثابت نہ کر سکے۔ یہاں پر ہم اس بات کو واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کسی عالم دین نے مطالبہ فدق کو سیدہ پاک کا اجتہاد قرار دیا ہے، تو اس عالم کی علمی عظمت کو تسلیم کرنے کے باوجود ہم اس مسئلہ میں اس عالم کے موقف کی تائید نہیں کر سکتے تاں کہ وہ دلیل سے اس بات کو ثابت کر دے کہ بیٹی کا اپنے باپ کے ترکے سے اپنے حق کے مطالبہ کا مسئلہ منصوص نہیں ہے بلکہ اجتہادی ہے۔ ہم بڑے سے بڑے عالم کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے ہیں، لہٰذا جنہوں نے بھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبہ فدق کو سیدہ کا اجتہاد قرار دے کر اس کو خطائے اجتہادی قرار دیا ہے، خود ان حضرات سے خطا ہوئی ہے۔ اگر علی سبیل التسلیم مطالبہ فدق میں سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مجتہدہ مانا بھی جائے، حالانکہ ہمارا یہ موقف نہیں ہے، تو بھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے خطائے اجتہادی واقع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب مجتہد کے سامنے کوئی دلیل ہو اور اس دلیل کی بنا پر مجتہد کوئی قول کرے اور پھر اس قول کے خلاف کوئی اور دلیل سامنے آ جائے اور اس دلیل کے مطابق مجتہد دوسرا قول کرے اور قول اول سے رجوع کر لے، تو اسے خطائے اجتہادی نہیں کہا جاتا،
بہت سے اقوال امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایسے ہیں جن سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رجوع فرما کر صاحبین کے قول کو اپنا موقف بنا لیا ہے۔ تو کیا یہاں یہ کہا جائے گا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مرجوع عنہ امام اعظم کی خطائے اجتہادی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسا کہنے والا اصول فقہ سے ناواقف ہے۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب تک یہ دلیل تھی کہ بیٹی باپ کے ترکہ سے حصہ پائے گی، تب تک سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے فدق سے اپنا حصہ طلب کیا تھا۔ لیکن جب اس کے خلاف دلیل سامنے آ گئی کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبی کا مال مال میراث نہیں بلکہ مال صدقہ ہے، تو آپ نے مطالبہ سے رجوع فرما لیا۔ مطالبہ بھی نص کی بنا پر تھا اور ترک مطالبہ بھی نص کی بنا پر ہوا تھا، تو خطائے اجتہادی کہاں پائی گئی؟ اگر اسے خطائے اجتہادی کہا جائے تو یہ ثابت کیا جائے کہ دوسری دلیل کے سامنے آنے سے پہلے مجتہد کا قول اول پر قائم رہنا جو مبنی بر دلیل ہو، وہ مجتہد کی خطائے اجتہادی ہوا کرتی ہے۔ اگر اصولین نے یہ بات کہیں لکھی ہے تو معتبر کتب اصول کا حوالہ پیش کیا جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جگر گوشہ مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مطالبہ فدق اجتہاد پر مبنی نہیں تھا، لہذا مطالبہ میں نہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے خطائے اجتہادی واقع ہوئی ہے، نہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق نہ دے کر سیدہ رضی اللہ عنہا پر کسی قسم کا ظلم کیا ہے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں حق اور درستگی پر تھے۔ فدق کے مطالبہ میں سیدہ کو خطا پر کہنا خطا ہے، جس سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس مسئلہ میں یار غار مصطفیٰ افضل الناس بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت رسول اور محبت اہل بیت کی جو مثال قائم فرمائی ہے، اسی کو اپنا لیا جائے تو سارا نزاع ختم ہو جائے اور روافظ بھی اوندھے منہ گر پڑے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق کے معاملے میں جو کچھ کیا تھا، اس کے درست ہونے پر انہیں کامل شرح صدر حاصل تھا، اس میں اتباع سنت مصطفیٰ مقصود تھا، سیدہ پاک کی دل آزاری قطعاً مقصود نہ تھی۔ لیکن چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ الرسول ہونے کی حیثیت سے فدق کو اپنے پاس رکھا اور ضرورت محسوس نہ ہونے کی بنا پر ابتداءً سیدہ پاک اور مولا علی اور اہل بیت اطہار کو وہ حدیث نہیں سنائی کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ترکہ میراث نہیں ہے بلکہ صدقہ ہے۔ لیکن جب سیدہ پاک نے فدق سے اپنے حصہ کا مطالبہ کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث رسول سنائی تو سیدہ پاک مطالبہ سے دستبردار ہو گئی، لیکن بتقاضۂ بشری اس بات پر ناراض ہوئی کہ جب صدیق اکبر نے فدق کو اپنے قبضے میں لیا تھا تو وہ حدیث انہوں نے کیوں نہیں سنائی تھی؟ اگر پہلے ہی وہ حدیث سنا دیتے تو فدق کے مطالبہ کی نوبت ہی نہ آتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل درست تھا، اس میں سیدہ پاک یا کسی بھی اہل بیت کی اذیت اور دل آزاری مقصود نہیں تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرہ برابر ظلم بھی نہیں کیا تھا، کوئی ناجائز عمل بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت مطہرہ کو آپ کی طرف سے کچھ ناگواری ہوئی ہے، تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، افضل الناس بعد الانبیاء ہیں، یہ بھی نہیں سوچا کہ فدق کے معاملے میں وہ حق پر ہیں تو سیدہ پاک یا کسی کی ناراضگی کی کیا پرواہ ہے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عظمت و بزرگی اور اپنے خلیفۃ المسلمین ہونے کی حیثیت کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے اور انہیں راضی کرنے کے لیے در اقدس پر حاضری دی، اور سیدہ کو راضی کرنے کے لیے جو جملہ آپ نے فرمایا تھا وہ ایک بے مثال
عاشق رسول اور سچے محب آل رسول ہی کا خاصہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے کا ہر لفظ ایک سچے عاشق کے دل کی آواز ہے، ذرا غور سے سماعت کیجیے۔ السنن الکبری للبیہقی میں حدیث کے یہ الفاظ ہیں، فدخل علیہا یترضاہا وقال، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں انہیں راضی کرنے کی غرض سے حاضر ہو کر یوں گویا ہوئی۔ کیا کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرت الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت، خدا کی قسم میں نے اپنے گھر کو، اپنے مال کو، اپنی بیوی بچوں کو اور اپنے خاندان کو صرف اس لیے چھوڑا ہے تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائیں اور اے اہل بیت آپ راضی ہو جائیں۔ جلالی صاحب ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طرز عمل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف وہ علماء و مشائخ اہل سنت جو محترم مولانا جلالی صاحب کو رجوع کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں بھی آخری دم تک عالمانہ اور مخلصانہ انداز اور حکیمانہ کردار اپنانا چاہیے۔ ایک عالم اہل سنت کی علمی خطا کو گستاخی کے خانے میں ڈال کر انہیں جماعت سے الگ کر دینا کوئی دوستانہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ حریفانہ رد عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام علماء اہل سنت کو ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا